کربلا میں جا کر ڈیرے لگائے۔ 9 محرم الحرام کی شام کو امام نے دیا بجھایا، فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اور اصحاب و رفقا نے کہا کہ امام آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور مثال دی کیسے ساتھی تھے ساتھ۔ امام سے کہنے لگے امام آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہاں اگر آپ کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں زندہ جلایا جائے، ہماری خاک کو سمیٹا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر زندہ جلایا جائے، پھر خاک سمیٹی جائے، 70 مرتبہ ایسا کیا جائے، ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے، ہم آپ کے ساتھ شہید ہوں۔ امام کے ساتھ ایسے ساتھ۔ اگلے دن صبح ہوئی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے اپنے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں بھیجا، ایک ایک کر کے۔ لیکن امام نے آخر میں کیوں امام خود گئے؟ امام، سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، امام کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا۔ امام کو اگر شہید کرنا امامت کی وجہ سے تھا تو پھر امام کے بعد جو امام کے سب سے قریب ترین ساتھی تھے، سب سے قریب ترین، امام زین العابدین سید الساجدین، انہیں شہید نہیں کیا گیا۔ امام شہید ہو گئے، امام زین العابدین کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر امام کے بعد شہادت نہیں ہوئی تو امام نے تاخیر کیوں کی؟ امام چاہتے حر کی جگہ خود چلے جاتے، امام شہید ہو جاتے تو باقی بچے بچ جاتے، لیکن امام نے تاخیر کیوں کی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، آپ سب کی توجہ چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 برس رہے۔ ذرا غور فرمائیں، مکہ والوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، مکہ والوں نے آپ کے اوپر پتھر برسوائے۔ مکہ میں 13 برس کا وہ دور کہ شب ابی طالب میں محصور کر دیا، آب و دانہ بند کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال بعد مدینہ سے مکہ فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، فاتح مکہ بن کر، اور تمام ظالمین حضور کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں کہ ابھی ہم سے بدلہ وہ لیا جائے گا کہ کل قیامت تک کوئی نہیں لے گا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر رحمت کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے جاؤ وانتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ ظالمین دیکھنے لگے یہ کیا ہوا، مکے کی فضا بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے جانی دشمن کو معاف کر دیا، یہ کیسے ہوا؟ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نواسہ، یہ اسی رحمت دو عالم کا نواسہ ہے، یہ رحمت للعالمین کا نواسہ ہے۔ حضور نہیں چاہتے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی وجہ سے جہنم میں جائے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ تو یہاں اسی رحمت للعالمین کا نواسہ ہے، یہ کب چاہے گا کہ کوئی میری وجہ سے جہنم میں جائے؟ امام چاہتے تھے کہ موقع دیا جائے، امام چاہتے تھے موقع دیا جائے انہیں سدھرنے کا، موقع دیا جائے انہیں سنبھلنے کا، انہیں رہنمائی حاصل ہونے کا موقع دیا جائے۔ یزیدیوں کو امام نے کہا اے یزیدیوں کسی کو قتل نہ کرو، اپنی تلواروں کی پیاس اہل بیت کے خون سے مت بجھاؤ، بدل جاؤ، اپنے خیالوں کو بدل جاؤ، باز آ جاؤ اپنے ارادوں سے، پھر جاؤ۔ لیکن اگر تم نہیں بدلتے، امام نے کہا اگر تم نہیں بدلتے، اگر تم اس بات پر ضدی ہو چکے ہو، پکے ہو چکے ہو کہ اپنی تلواروں کی پیاس اہل بیت نبوت کے چراغ و چشم کے ساتھ بجھائیں گے، تو آؤ لو تمہیں حر دیے دیتا ہوں، لو میں تمہیں علی اکبر کی جوانی دے دیتا ہوں، علی اصغر کا خون دے دیتا ہوں، عباس علمدار شاہکار وفا کے بازو دیے دیتا ہوں، لو ان سب کا خون دے دیتا ہوں، انہیں قتل کر لو، انہیں شہید کر لو۔ انہیں شہید کرنے کے بعد اگر تمہارا دل کرے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم تائب ہو جائیں، تو آؤ میرے در پہ آ جاؤ، اپنے سر کو میرے قدموں میں جھکا دو۔ کیوں؟ امام علی اکبر کا قتل قتل مومن کہلائے گا، علی اصغر کا قتل قتل مومن کہلائے گا، عباس کا قتل
قتل مومن کہلائے گا، اور قتل مومن شدید ترین گناہ ہونے کے باوجود کل قیامت کے دن نانا کے آگے تمہاری بخشش کرواؤں گا، تمہارے لیے شفیع بن جاؤں گا، آؤ توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، پلٹ آؤ، لیکن میرے تک پہنچنے میں عجلت مت کرنا، جلدی مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا قتل مومن نہیں، قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی بخشش و مغفرت نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع دیا، اور پھر جب دیکھا تمام حجت مکمل ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب دیکھا کہ اللہ جل وعلا نے ان کے قلوب پر، ان کی سماعت پر، ان کے بصارت پر اللہ نے پہرا بٹا دیا ہے، یہ واپس نہیں پلٹیں گے، یہ میرا قتل کریں گے، جتنی مہلتیں دینی تھی میں مہلتیں دے چکا ہوں، جتنے موقع دینے تھے میں نے موقع فراہم کر دیے ہیں، لیکن ان مردہ دلوں میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، تو بالآخر وہی ہوا۔ امام خیمے میں گئے، دستار اٹھائی، سر پہ باندھی، جبہ زیب تن کیا، ذوالفقار حیدر ہاتھ میں تھامی، دلدل حیدر پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کی طرف نکلنے لگے۔ نانا جان، آپ سے وعدہ جو کیا تھا اس سے نبھانے جا رہا ہوں، اے پدر بزرگوار خیبر شکن، جس نیت سے آپ نے میری پرورش کی تھی آج اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں۔ اے مادر مہرباں خاتون جنت، جو آپ نے جنتی دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام دلدل حیدر پر سوار ہیں، امام کو فخر ہے کہ گھوڑا میرا وفادار ہے، اور گھوڑے کو فخر ہے کہ امام مجھ پہ سوار ہے۔ امام میدان کی طرف گئے، امام جب میدان کی طرف گئے، امام نے یزیدیوں کے لشکر پر جب حملہ کیا تو یزیدی جو تھے وہ شکست کھانے لگے، پسپا ہونے لگے، ڈرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حیدری کچھار کا شیر نر جب یہ میدان میں آیا ہے اور اس نے بھپر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ کیا ہے، تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ آسماں کی ساری بجلیاں ذوالفقار میں سما چکی ہیں، آسماں کے سارے ستارے اپنی جگہ کو چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار بن گئے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گیا ہے، محسوس یہ ہوتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے نجات کا رستہ ڈھونڈ رہی ہے، محسوس یہ ہوتا تھا دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے۔ امام یزیدیوں کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، میمنے پہ حملہ کرتے ہیں، میمنہ کے فوجی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں، میسرہ کے فوجی اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، امام قلب پر حملہ کرتے ہیں، قلب کے فوجی اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتے یزیدیوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ ابن سعد پریشان ہے، شمر ذل جوشن حیران ہے، خولی مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ، یہ امام کی جو تلوار ہے اس کو روکے تو روکے کیسے؟ وہ تلوار جو 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی نہ رکی، وہ تلوار جس کو بھوک نہ رو سکی، وہ تلوار کہ جس کو یہ خوف نہ روک سکا کہ میرے بعد میری بہو بیٹیوں اور گھر والوں کا کیا ہوگا، اس تلوار کو روکے تو روکے کیسے؟ سب پریشان ہیں، تلوار نہیں رک رہی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ تلوار رک گئی، امام کی تلوار رک گئی، اور یہی نازک موقع تھا، یہی نازک جو موقع ملا یزیدیوں کو۔ امام کی کانوں میں آواز سنائی دی، صدا دی مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور امام نے اپنی تلوار کو میاں میں ڈال لیا، امام نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ یزیدی کہنے لگے سنو، اگر یہ حیدری کچھار کا شیر نر دوبارہ اٹھ گیا تو تاریخ لکھے گی 20,000 کا لشکر تھا اور صرف ایک جوان نے ان 20,000 کو شکست دے دی، اس کو اٹھنے مت دینا، اس کا سر یہیں پر قلم کر دو، اس کا سر یہیں پر دھڑ سے جدا کر دو۔ یزیدیوں نے وار کیا، امام کا سر دھڑ سے جدا ہوا۔ علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ دھڑے حسین اپنے سر حسین دھڑے حسین سے الگ ہو گیا۔ سنو، ہمارا عشق کیا کہتا ہے؟ ہمارا عشق یہ کہتا ہے یہ سر حسین نہیں جو دھڑے حسین سے الگ ہوا، یہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے جو دھڑے حسین سے الگ ہو گیا۔
یزیدیوں نے بوسہ گاہ مصطفیٰ کو الگ کر دی. وہ ایک پتھر جو آج بھی کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، جس کو لوگ حجر اسود کہتے ہیں، اس ایک پتھر کو میرے مصطفیٰ نے ایک بار چوما، ایک بار چوما. قیامت تک جتنے لوگ چومیں گے مصطفیٰ کی نسبت سے چومیں گے، اسی لیے چومیں گے کہ مصطفیٰ نے چوما ہے. باقی شفاعت وہ کرے گا وہ الگ بات ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہے، لیکن چومتے وقت اس لیے کہ مصطفیٰ نے چوما ہے. یزیدی جانتے تھے حسین وہ ہے کہ مصطفیٰ کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے، مصطفیٰ ہر لمحے مصطفیٰ حسین کی گردن کو چوما کرتے تھے. یہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ. لیکن یزیدی یہ جانتے تھے بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، انہوں نے بوسہ گاہ مصطفیٰ کو الگ کر دیا. امام کا سر دھڑ سے جدا ہوا، حضور پر کیا بیتی ہوگی. آج ایک چھوٹا سا ہے معاملہ، مسئلہ ہے کہ آپ کہیں بیمار ہو جائیں، یہ آپ کے ساتھ بھی تجربہ آپ خود اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. کہیں بیمار ہو جائیں، دور ہیں، آپ کو بخار ہو گیا، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، آپ کے والدین فوراً فون کرتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نظام. لیکن آپ بتاتے ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا تھا، انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ خونی آمیزش ہے، خونی رشتہ ہے جو انہیں میلوں دور بیٹھ کر بھی تڑپ محسوس ہوتی ہے کہ بیٹا تکلیف میں ہے، میری بیٹی تکلیف میں ہے، تو وہ فوراً فون کرتے ہیں. اور یہاں بوسہ گاہ مصطفیٰ جب سر دھڑ سے جدا ہوا ہے، جب یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ الگ ہوئی تو مصطفیٰ کریم پر کیا بیتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گرد آلود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں گرد آلود ہیں. میں نے دیکھا حضور کے چہرے پر مٹی ہے. میں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، یہ حالت کیسی ہو چکی ہے حضور، یہ خون آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ام سلمہ یہ خون میرے حسین اور اس کے رفقا کا خون ہے، آج میرے لاڈلے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. مصطفیٰ کریم کے لبوں پر کیا گزری ہوگی جن لبوں سے مصطفیٰ کریم اپنے نواسے کے، اپنے بیٹے کی گردن کو چوما کرتے تھے. پھر یہاں پر ظلم ختم نہیں ہوتا، مصطفیٰ کریم کے نواسے پر جو ظلم یزیدیوں نے یہ کیا، گردن کٹ گئی. وہ گردن یہاں سے جو یہ نالی ہوتی ہے، اس نالی میں نوک نیزہ کو چبھویا گیا، نوک نیزہ ڈال کر سر اٹھا دیا گیا. مصطفیٰ کریم کے یہ نواسے، یہ بیٹے، یہ نالی کون سی ہے؟ یہ نالی ایسی کہ علی شیر خدا اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ اس نالی سے نیچے گزر کر حسنین کریمین کے پیٹ میں جاتا تھا. اس نالی میں انہوں نے نیزہ ڈالا اور سر اٹھا دیا. امام یہاں پر سمجھانا ہمیں یہ چاہتے ہیں، سنو اے مصطفیٰ کریم کی امت، وہ لوگ جو اپنے سر دھڑوں کے ساتھ رکھ کر سمجھ رہے تھے ہم فاتح بن گئے. حسین آج اپنے سر کو کٹا کر نیزے پہ بلند ہو کے بتا رہا ہے سر کٹانے والا سر بلند ہے، اور سر اپنے دھڑوں پر رکھنے والے سر کو جھکائے کھڑے ہیں. یہی بات خواجہ اجمیر نے کہی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.